استخارہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو صرف کیا جائے. استخارہ دن اور رات میں کسی بھی ٹائم کیا جا سکتا ہے. جس ٹائم نفل پڑھنا جائز ہے نا اس ٹائم نفل پڑھ کے استخارہ کیا جا سکتا ہے. یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ کیا استخارہ دن میں کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے؟ کیا استخارہ کر کے مصلی پہ سونا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، بالکل نہیں. آپ استخارہ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. آپ فجر سے پہلے استخارہ کر لیں، آپ ظہر سے پہلے استخارہ کر لیں، ظہر کے بعد استخارہ کر لیں، مغرب کے بعد استخارہ کر لیں، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، کسی بھی ٹائم جو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. ہاں، وہ اوقات جو مکروہ اوقات ہیں جس میں آپ نفل نماز نہیں ادا کر سکتے، فار ایگزامپل جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا جب سورج بالکل ہمارے سر پہ ہوتا ہے سورج اور بالکل غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم استخارہ ہم نہیں، اس ٹائم ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس ٹائم دو نفل نہیں پڑھنے چاہیے، اسے پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھ لیں. تو دن اور رات میں کسی بھی ٹائم پہ استخارہ کی دعا کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان سو جائے، نہیں، ناٹ ایٹ آل. انسان جاگتا رہے، آپ کھانا پینا کھا لیں، آپ پانی پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں، ٹھیک ہے. اور استخارے کا جو سائنز ہے یا جو پتہ کیسے چلتا ہے کہ استخارہ میں کیا آ رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف خواب ہی آئے. خواب آ سکتا ہے، ایک بہت ساری پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی کہ خواب آ جائے، لیکن دیر کوڈ مینی تھنگس. آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ چلا کہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے، دس از اے نیگیٹو سائن. آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ماشاء اللہ یہ تو لوگ بڑے اچھے اخلاق کردار والے، دین پہ بڑے اچھے ہیں، ہمارے سے ڈیلنگس کی تھیں، مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمارے پیسے واپس کر دیے، دے آر ویری گڈ پیپل. اٹس اے سائن کہ یو شوڈ گو فار اٹ. چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے نا کہ اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور برکت ڈال دے، وہ یہ کہ چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دل کا معاملہ بھی بہت بڑا ہے اس میں، کہ اگر انسان کا دل اس کام پہ مطمئن ہونا شروع ہو جائے، دس از اے سائن فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ الحمدللہ چیز بہتر ہے، وہ چیز ٹھیک ہے. لیکن اگر دل انسان کا بے چین ہوتا جا رہا ہے اور بے قراری آتی جا رہی ہے اور کام میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، نا دس از اے سائن کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہے. کیا استخارہ ملٹیپل ٹائمز کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتا ہے. آپ دن میں 5 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 10 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 100 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. کیا استخارہ ملٹیپل دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل روزانہ کیا جا سکتا ہے جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ مل جائے. بٹ آن لائن استخارہ نیگیٹو، آن لائن استخارہ جائز ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ مولوی پیسے کمانے کے چکر میں یا ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یا لائیو کالز دینے کے چکر میں مولوی بھی اور اینکرز بھی سب ملی بھگت ہے. تو آن لائن استخارہ، جی فار ایگزامپل کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، پتہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہے اور آن لائن استخارہ، لا یجوز، جائز ہی نہیں ہے. یہ استخارہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کے پرسنل دل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ پرسنل سوال کر رہے ہیں، آپ خود استخارہ کریں گے. تیسری شہر میں بیٹھا ہوا بندہ لائیو کال پہ جس کا شکل بھی نظر نہیں آ رہی اور پیچھے بیٹھ کے وہ فوراً سے استخارے کا رزلٹ بھی آپ کو دے رہا ہے، فال نکال کے یا پتہ نہیں کیا کر کے، قرآن کی کوئی پیج کھول کے، ناٹ ایٹ آل، اٹس ناٹ الاؤڈ. ایک تو کسی سے استخارہ کروانا جائز نہیں ہے، دوسرا اس کا رزلٹ فوراً سے بتا دینا، یہ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ یہ فال نکالنا یا یہ لکی ڈرا یا وہ کرنا کہ نیگیٹو نمبر آئے گا تو ٹھیک، اچھی بات نہیں، اگر پازیٹیو آئے گا تو یہ بالکل ٹھیک باتیں نہیں ہیں. ہاں کبھی کبھی فار ایگزامپل آپ جب بے قرار ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو آپ قرآن کو کھول کے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، 2-4 پیجز میں آپ کو اس چیز کا آنسر مل جاتا ہے. دیٹس اندر تھنگ. وہ استخارہ نہیں ہے، وہ ایک ویسے ایک چیز ہے. لیکن کسی کو یہ کرنا یا خود میں استخارہ کرنے کے بعد قرآن کھولوں یا کوئی پیج کھولوں تو اگر میری نظر سب سے پہلے کسی اور نمبر آیت پہ پڑے یا ایونٹ پہ پڑے، یہ بالکل عجیب سی بے تکا باتیں ہیں. خواب میں ریڈ لائٹ کا آنا یا ریڈ کوئی چیز دیکھنا ایز اے نیگیٹو سائن اور گرین چیز دیکھنا ایز اے پازیٹیو سائن، یہ چیز سگنلز والی جو پالیسی ہے نا وہ انسانوں کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. کہ ریڈ سگنلز مینس کہ آپ رک جاؤ اور گرین مینس سے چلے جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی، امیجن کسی کو بلو آ جائے پھر وہ کیا کرے، کسی کو یلو آ جائے پھر وہ کیا کرے کہ وہ اس انجن سٹارٹ کرے اپنا. واللہ عجیب کانسیپٹس ہیں ہمارے استخارہ کے مطابق، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور وہ بھی ہے کہ اگر تم صبح اٹھو تو تمہارا چہرہ رائٹ سائڈ پہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا چہرہ لیفٹ پہ ہو تو نیگیٹو ہے. عجیب فضول بات ہے.
خواب آ سکتا ہے، دل کسی طرف مائل ہو سکتا ہے، دل دور بھی ہو سکتا ہے، چیزیں سموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پازیٹیو سائن، چیزوں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اٹس نیگیٹو سائن. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب استخارہ بھی دعا ہے نا، سنس دعا ہے، اور دعا کی بھی لیولز ہوتے ہیں قبولیت کے اور انسان کے اپنے نیچر کے. فار ایگزامپل ایک انسان بغیر سمجھے استخارہ کر رہا ہے، اب شاید اس کا کلیئر سائنس اتنا نہ ملے، اور ایک انسان اس کے اندر ڈوب کے اس کے مطلب کو سمجھ کے استخارہ کر رہا ہے، اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح دعا کرو جس سے تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول ہوگی، اور وہ یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اور وہ اس میں جلدی نہیں کرتا کہ یار اب دعا قبول نہیں ہو رہی، استخارہ کا کچھ آ ہی نہیں رہا، یہ جو تیزی ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جب انسان کہتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ کہہ جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. تو ڈپینڈز آن کیس ٹو کیس. بٹ کسی نے اگر بہترین استخارہ کیا تو ون آف دا ریزلٹ از 100% ریزلٹ از کہ اس کا کام وہ ہو جاتا ہے، پازیٹیو سائن. یا اگر وہ خیر کا باعث نہیں تھا اور اس نے دل کے ایمان اور توکل کیفیت کے ساتھ دعا مانگے تو وہ کام اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، اٹ مینز نیگیٹو سائن. ہاں اگر کوئی کام ہو جائے، آپ نے استخارہ بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر طلاق ہو جائے، کیا کریں؟ دیکھو میں نے تو استخارہ کیا تھا، میں تو یاد رکھیں اس میں خیر تھی، اس چیز میں پڑھنا ہی نہ، آپ کے لیے جانا ہی نہ اس سے بہتر تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ اس میں پڑھیں اور کچھ لیسن سیکھیں یا کچھ گناہ معاف ہوں آپ کے. انسان گناہ گار ہے، انسان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں انسان سے. تم نے جو فلاں گناہ کیے تھے، تم نے آج تک توبہ ہی نہیں کی اس کی، تمہارے گناہ میں نے معاف کرنے تھے اس چیز کے ذریعے، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے. تم نے یہ لیسنز لرن کرنے تاکہ تم آنے والی نسل کی تربیت کر سکو، وہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی بھی انسان وہ کانٹا چبھتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنتوں میں درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ نیک اعمال کر کے ان درجات تک پہنچ سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں اور بلاؤں سے آزماتے ہیں اور پھر وہ بڑے بڑے درجات اچیو کر لیتے ہیں. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں مصیبتیں اور مشکلات اور بلائیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن بھوکے ننگے آتے اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. یعنی ہم کہنے کا مطلب ہے ہم بینکرپٹ آتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یار اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ آ جاتے ہیں. لیکن یہ مصیبتیں اور آفتیں ہیں جن پہ انسان صبر کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پھر اللہ تعالیٰ صبر کا جو اجر دیتے ہیں نا وہ بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں، ہر فیصلے میں خیر اور بہتری ہے. تو ایون وہ جو جاب کا ملنا تھا اور جاب کا پھر 6 مہینے بعد آپ کو جاب سے نکال دیا گیا، اسی میں خیر تھی. اینڈ یہاں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ٹرسٹ. What is pleasing to Allah is pleasing to me. What is dearer to Allah is dearer to me. سو خود کریں استخارہ. ہاں کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں میوچل فیملی کا ڈیسیجن ہے. فار ایگزامپل شادی کرنی ہے، بہو کو لے کے آنا ہے، تو ڈیفینیٹلی بہو سسر کی بہو ہے اور ساس کی بہو ہے تو پیرنٹس بھی اس میں استخارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بھائی بہن بھی استخارہ اس معاملے میں کر سکتے ہیں، بیکاز ایک میوچل کمبائنڈ ڈیسیجن ہے، ہر بندہ افیکٹ ہوگا اس سے. تو میوچل ڈیسیجنز، میوچل چیزوں میں جس میں ہر فیملی کے ممبر انوالوڈ ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں استخارہ فیملی کر سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ فار ایگزامپل جی فلاں ملک میں میری خالہ پھپھو بیٹھے، خالہ میرے لیے استخارہ کر دیں، میرے لیے ماں جی میرے لیے استخارہ نہیں، ماں جی اپنے لیے استخارہ کر رہی ہیں، آپ کو اپنے لیے کرنا ہوگا. سو آن لائن استخارہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا، السلام علیکم، دس از می فیصل عمران. آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ ہم نے استخارہ پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی اور یہ سیریز کا 3rd پارٹ تھا. تو اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو آج مسٹ ریکمینڈ کہ آپ وہ پارٹ دیکھیں. اس میں شیخ نے بہت ہی بیسک چیزیں بتائی ہیں کہ استخارہ کیوں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے. بیسیکلی استخارہ اللہ کی مدد کا نام ہے کہ آپ اپنی طرف سے بیسٹ کریں، جو چیز آپ کو بہتر لگ رہی ہے آپ وہ کریں. اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں اور استخارہ کریں. اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ آپ کو اس کے سائنس دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اور جو چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ اس میں آبسٹیکلز آنے لگ جاتی ہیں. اور خیر اس ویڈیو میں شیخ نے یہ بات بتائی ہے کہ استخارہ آپ خود کریں، کوئی کسی کی بابے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر کسی 3rd پرسن کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی آپ کی ہے تو آپ کو اللہ سے خود کنیکشن بلڈ کرنا چاہیے، اللہ کو خود کال کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی تیسرے بندے کے پاس جائیں
اور اس کو کہیں کہ تم میرے لیے استخارہ کرو. آف کورس ایک لڑکا کسی بابے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے لیے استخارہ کریں، کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. جب وہ بابا استخارہ کرے گا، آف کورس وہ لڑکی اس کے لیے تو ٹھیک نہیں نہ ہوگی. وہ اس کے لیے وہ استخارہ اگر کرتا بھی ہے تو سمٹمز جو ملیں گے وہ اس بابے کے لیے ملیں گے، نہ صرف اس لڑکے کے لیے. تو آپ نے ڈیسیجن لینا ہے وہ استخارہ بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ آن لائن استخارہ کروا لیں کہ جی وہ عالمہ بیٹھی ہوئی ہیں یا وہ بابا بیٹھا ہوا وہ استخارہ کر رہا ہے، وہ مجھے میرا فیوچر کی پریڈکشن کر کے دے گا. اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو استخارے کا حق دیا اور وہ صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے ہے. جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا نا کہ اگر ایک جوائنٹ فیملی کر رہی ہے، شاید میرج ہو رہی ہے، تو اگر اس سے پوری فیملی افیکٹ ہو رہی ہے، ان فیوچر جا کے لڑکے اور لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی تو اس سے پوری پھر فیملی افیکٹ ہوتی ہے. اگر جیسا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ بہن اور بھائی کی شادی ایک جگہ پہ کر دی جاتی ہے، تو پھر وہ بعد میں بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں. استخارہ کرنے کے بعد بھی کچھ آفٹر افیکٹ اس کے اچھے نہیں آتے، لائک ڈیورس ہو جاتا ہے یا پھر اس طرح کے کچھ سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں. تو پھر اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہی ہوتی ہے، اللہ آپ کو کوئی سبق سکھانا چاہتے ہیں. اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیون رہیے گا.